अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 14 फरवरी के हवाले से पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी और इस वीडियो में भी 14 फरवरी को ही टॉपिक रखा है मैंने और इसी को लेकर आगे चलेंगे। 14 फरवरी बेहयाई के दिन के साथ इसको जो है मंसूब किया जाता है। जैसा कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है तो पाकिस्तान में भी इसको मनाया जा रहा है, जो कि हमारे इस्लाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब वो क्यों ठीक नहीं है इसकी आगे बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन इसके ख़िलाफ़, इस बेहयाई के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और जिन लोगों ने आवाज़ उठाई मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि हर बंदा अपने कोई काम में लगा हुआ है, कोई अपने बिज़नेस में लगा हुआ है, कोई अपने कारोबार में, कहीं पे भी लगा हुआ है, वो अपने निज़ाम चला रहे हैं। आप लोगों के घरों में कोई काम नहीं है, आप लोगों के घरों में कोई मसले मसाइल या बाकी चीज़ें नहीं हैं, आप यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे ये बेहयाई के ख़िलाफ़ जो है अपनी आवाज़ उठाने के लिए आ गए। क्या वजह है? तो ये कुछ इंटरव्यूज़ हैं। पर नौजवान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 फरवरी के दिन, जिस दिन यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग इसको वैलेंटाइन डे का नाम देते हैं, इसके ख़िलाफ़ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोर्स रावलपिंडी सिटी यहाँ पर लियाकत बाग चौक में मौजूद है और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिसमें इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और इनके पास बैनर्स हैं जिन पर अहादीस लिखी हुई हैं और बेहयाई के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद लिखा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस रावलपिंडी सिटी के सदर जनाब मौलाना अहसन फ़ारूकी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनसे हम अभी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, बेहयाई को प्रमोट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, हया को प्रमोट करने वाले बहुत कम लोग मैंने जो देखे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके इस बैनर उठा के एक चौक में खड़े हो जाने से, आपके प्ले कार्ड चौक में लगाने से या कुछ भी करने से क्या ये बेहयाई कम हो जाएगी? बेहयाई कम हो या ज़्यादा हो जाए ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लाम गैरतमंदों का दीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैरतमंद है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसानों में सबसे ज़्यादा गैरतमंद थे। इसी तरह इस्लाम जो है वो गैरतमंदी और हया सिखाता है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें जो लोग भी हमारे साथ मुमिद व मुआविन होंगे वो इंशाअल्लाह दुनिया में भी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारेंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग इस टाइम पे आपकी उम्र के लोग जो हैं या मेरी उम्र के जो लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं या अपनी जो माशूकाएँ हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके साथ बाज़ारों में फिर रहे हैं या मॉल्स में फिर रहे हैं, उनको लेके सैर सपाटे कर रहे हैं या फिर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मोहब्बत है वो इंसान की मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। एक अल्लाह से मोहब्बत है, एक नबी अलैहिस्सलाम से है, एक सालेहीन लोगों से है, माँ से मोहब्बत है, बहन भाइयों से मोहब्बत है। इसी तरीके से अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये कोई ऐब नहीं है, लेकिन उस मोहब्बत को सरेआम बाज़ार के अंदर लेकर आना, एक बंदे को अल्लाह ने पैसा दिया है, पैसा कमाना कोई आराम तो नहीं है। एक बंदा सरेआम आकर रोड के ऊपर अपना पैसा फेंक देता है तो हम उसको अपनी ज़ुबान के अंदर गंदा इंसान कहेंगे या हम ये कहेंगे कि ये शोधा है, जिसको हम पंजाबी में शोधा कहते हैं, कि एक फ़जूल इंसान है। इसी तरीके से किसी से अगर खावंद और बीवी की जो जायज़ मोहब्बत है उसके लिए अल्लाह ताला ने घर का एक माहौल रखा है, कमरे का माहौल रखा है। तो इस नाम के ऊपर गैर शादीशुदा लोगों को बाहर आना, फहाशी को तरवीज़ देना, इस चीज़ के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ का मकसद ये है। इसके बुनियादी तौर पर 3 नुकसान हैं। सबसे पहले तो शैतान का ये वादा था पहले दिन से कि मैं इनकी शर्मगाहों से कपड़ा उतरवाऊँगा, तो शैतान अपने उस मकसद के अंदर इस दिन के हवाले से पूरा हो रहा है। दूसरा ये है
کہ اس دن کے اندر جو پھول تقسیم کیے جاتے ہیں یا اس طرح کا جو بھی فنکشن کیا جاتا ہے اس سے انسان کا جو مال ہے وہ خرچ ہوتا ہے. تو فرمایا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، جو مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو ہم اپنی بہنوں کو بھائیوں کو شیطان کے بہن بھائی بننے سے روکنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور آخری بات، یہ پوری قوم کے لیے وبال ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم تزر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا فیہا الا فشا فیہم الطاعون، جب قومیں علی اعلان فحاشی کرتی ہیں، گناہ کرنے لگ جاتی ہیں، پھر طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جس کا ذکر ان کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا. اس فحاشی کی وجہ سے جہاں شیطان خوش ہوتا ہے، انسان شیطان کے قریب ہوتا ہے، وہیں انسان اللہ رب الجلال سے دور ہوتا ہے. تو ان مقاصد کو لے کر ہم روڈ پر نکلے ہیں، عوام کے سامنے نکلے ہیں. جائز محبت کا طریقہ کار بھی اللہ نے بتایا ہوا ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی محبت کا اظہار کیجئے، لیکن ایسا اظہار مت کیجئے جو انسان کو شیطان کے قریب کرتا ہے. موجود ہیں ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی مولانا حامد یونس صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو یہ مہم چلا رہے ہیں، اس پہ ان کا تبصرہ لیتے ہیں کہ یہ کیا اس حوالے سے بتاتے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، عورتوں کے حوالے سے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہے بے حیائی کی طرف زیادہ رغبت کر جاتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہے. ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی کوئی میسیج یا پیغام وغیرہ ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، دونوں ہی باغیرت ہوتے ہیں، با حیا ہوتے ہیں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے دنیاوی رشتوں میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا ہے. تو نہ مسلمان مرد بے حیا ہوتا ہے اور نہ ہی مسلمان عورت بے حیا ہوتی ہے. دونوں ہی اپنے اپنے دائرہ کار میں الحمدللہ وہ با حیا ہوتے ہیں، با غیرت ہوتے ہیں. اور اس میں مرد و عورت ان دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ با حیا ہونا چاہیے یا عورت کو زیادہ با حیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مومنوں کو یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی عزتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہی حکم الگ سے عورتوں کو دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اور آپ مومن عورتوں سے بھی یہ فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی عزتوں کی اپنی جو ہے وہ عزتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے کے احکام بڑی تفصیل سے سورۃ النور میں بیان فرمائے ہیں. تو یہ تمیز کرنا کہ مرد وہ جو ہے وہ اس کو بھی زیادہ با حیا ہونا چاہیے، عورت کم بے حیا ہے یا با حیا ہے، ایسا کوئی جو ہے تفریق اسلام میں موجود نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سکون سے، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں لگا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی اپنا کام کر رہا ہے. آپ یہاں پہ یہ بینر لے کے بے حیائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جہاں جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے سرگردہ اور کوشاں ہیں، وہاں پہ ایز اے مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو اس بات پہ متنبع کریں کہ بے حیائی جو ہے اس کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی اسلام میں اس کے بارے میں کوئی لچک ہے اس حوالے سے. کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ سراپا حیا والا دین ہے، اور حیا کے فروغ کو، اس کلچر کو، اس کو فروغ دینا ہی ہمارا مذہب اسلام ہے. ہم اسی لیے اپنی حیثیت کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی کے زیر تمام اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مین چوک کے بیچ میں آپ ویلنٹائن ڈے کے خلاف کارڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کارڈ لے کر کھڑے ہونے سے یہ بے حیائی کم ہو جائے گی؟ جی بالکل، اللہ کے ہاں یہ سرخروئی ہی تو ہوگی انشاءاللہ کہ ہم بے حیائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آج حیا ڈے منا رہے ہیں. اللہ کے ہاں تو سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، اس ٹائم پہ جو نوجوان ہیں، جو میری ایج کے لڑکے ہیں یا میری جیسے نوجوان لڑکے ہیں،
وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ یا اپنی معشوقاؤں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ. یہ بھی بڑا سوال ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر وہ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں تو مطلب آپ کو کیا پڑی ہے جی؟ آپ جو ہے نا یہاں پہ اللہ کے دین کا نام لے کے جو ہے نا وہ یہاں پہ چوکو چوراہوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے نا بے حیائی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو ویلنٹائنس ڈے ہے نا یہ ہمارا دن ہی نہیں ہے. اصل میں یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں کیونکہ دین اسلام میں کسی اور قوم کا کلچر اپنانا یہ مسلمان کو اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کا کلچر اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہیں میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے دین اسلام میں بھی اجازت نہیں اور ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہمارا ایک اپنا ملک ہے، اپنا کلچر ہے جو کہ جسے مشرقی معاشرہ کہا جاتا ہے. وہ تقریباً بہت سارے زیادہ تر معاشروں سے بہترین سمجھا جاتا ہے، جس میں حیا ہے، بڑوں کا احترام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں نہ پھیلے، اس لیے ہم اپنی نسل کو، آئندہ نسل کو بچانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. آپ نے لوگوں کے تاثرات، ان کی وجوہات سنی کہ وہ کیوں اس ریلی میں شامل ہوئے، انہوں نے کیوں بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی ٹھیک کیا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس سال تو آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، لیکن اگلے سال آپ ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں اور کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائیں.